السلام علیکم ایوری ون. آج ہم شروع کرنے والے پاکستان افیئرس پر سی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس. اب اگر ہم پی ایم ایس کے پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر جائیں گے، وہاں پر دیکھیں گے جو اس کا سلیبس ہے، اس میں جو سب سے پہلی چیز پاکستانی افیئرس کے بارے میں وہ آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو ہم سب سے پہلے شروع کرنے والے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان سے. کیا آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے، کیا کب پیش ہوا، وغیرہ وغیرہ. اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں نظریہ پاکستان، جو کہ آپ لوگوں نے پاکستانی میں بہت ہی زیادہ دفعہ پڑھا ہوگا. آئیڈیالوجی آف پاکستان سے پہلے ہم لوگ پہلے سمجھتے ہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے. آئیڈیالوجی a systematic set of beliefs, values and ideas جو کہ شیپ کرتی ہیں کہ ایک گروپ یا ایک بندہ وہ کس طرح سے ریالٹی کو، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک سب سے پہلے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، سسٹمیٹک سیٹ آف بلیفس ہیں، آئیڈیاز، یا اگر ہم ان تینوں کو ملا کر ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ دیٹ کہ یہ ایک انڈیویجول یا ایک گروپ کی ریالٹی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتا ہے، اور وہ گروپ یا وہی انڈیویجول اس کے مطابق اپنا سوشل، معاشرتی، پولیٹیکل، سیاسی یا معاشی صورتحال کو گائیڈ کرتا ہے. ایک دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اٹ از اے سسٹمیٹک بلیف. یہ ایک سسٹمیٹک سیٹ ہے بلیفس کا، ویلیوز کا اور آئیڈیاز کا، جو کہ ڈیفائن کرتے ہیں ایک گروپ یا ایک انڈیویجول کی ریالٹی کو، اور وہی گروپ یا انڈیویجول اس کے مطابق اپنا معاشرتی، سیاسی اور معاشی ایکشنز کو گائیڈ کرتا ہے. ایکشنز مینز عمل. اگر ہم سادہ سے الفاظ میں بتا دیں، جب ہم آتے ہیں سادہ سے الفاظ میں، یہ سسٹمیٹک باڈی، سسٹمیٹک تو بہرحال ہے ہی ہے، اس سے تو آپ لوگوں کا چھٹکارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. سسٹمیٹک کانسیپٹ اسپیشلی اباؤٹ لائف کے بارے میں اور کلچر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں اور ثقافت کے بارے میں. یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیوائن گائیڈنس. زیادہ تر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ملا ہوا گفٹ ہے، یا جب یا یہ آتا ہے گریٹ مائنڈز کی طرف سے، عظیم انسانوں کے ذہنوں سے. اب اگر ہم آتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف، امید ہے آپ لوگوں نے آئیڈیالوجی تو سمجھ آئی ہوگی آپ کو. اب ہم آتے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی طرف. پاکستان از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یار یہ ایک نظریے کی بنا پر وجود میں آیا ہے، اور وہ نظریہ ہے اسلامک نظریہ. کیا ہے؟ اسلامی یہ ہو گیا. پاکستان از این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اینڈ اٹس آئیڈیالوجی از اسلامک آئیڈیالوجی. آئیڈیالوجی آف پاکستان کو سب سے پہلے جس نے پیش کیا تھا وہ تھا علامہ اقبال. سر سید احمد خان نہیں، علامہ اقبال، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یار سر سید احمد خان تو اس کا آتی ہے اس کی طرف، ٹھیک ہے. علامہ اقبال اپنے ایک منٹو پارک میں یا یہی کچھ الہ آباد کی جلسے میں کہتے ہیں کہ I am fully convinced of the Muslims، کہ میں اس مسلمان جتنے بھی انڈیا میں مسلمان رہتے ہیں اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے اپنا ایک جداگانہ ملک ہو، جہاں پر وہ اپنی اسلامک نظریے کو پروموٹ کر سکے، اپنی اسلامک پریکٹسز کو پروموٹ کر سکیں. وہ کہتے ہیں کہ انڈیا ایک کانٹیننٹ ہے آف ڈفرینٹ ریسز، جہاں پر مختلف ریسز رہتی ہے، مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور مختلف مذہب ہیں.
ان تینوں کی بنا پر انہوں نے کہا کہ آئی ایم ڈیمانڈ فار دا کنسالیڈیٹڈ مسلم اسٹیٹ، میں ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے اسلامک اسٹیٹ کو پروموٹ کرتا ہوں، کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اپنا ایک اسٹیٹ ہو، اور اس چیز کی بنا پر اس کو آج کل کہا جاتا ہے ڈریمر آف پاکستان، پاکستان کا خواب دیکھنے والا۔ آپ لوگ تو اکثر میمز بناتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی بنا پر ہی اس کو کہا جاتا ہے ڈریمر آف پاکستان۔ ہمارے یہاں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر وہ ایسا ہوتا نا تو شاید اسی رات سوتا ہی نہیں، تو خواب یہی تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری آتی ہے ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ۔ سر سید احمد خان نے جو پیش کیا تھا وہ تھا دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ انہوں نے کہا کہ ایک ہندوز ہیں، ایک مسلمز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہندوز اور مسلمز یہ دو مختلف نیشنز ہیں، مختلف قومیں ہیں۔ کس چیز کی بنا پر؟ ریلیجیس کی بنا پر۔ ان کا مذہب مختلف ہے، ان کا سوشل سٹرکچر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مطلب ہمارے یہاں اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری سوسائٹی ہندوز کی سوسائٹی سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں کلچرل ڈفرینسز ہیں، ہم سادہ لباس پہنتے ہیں، مختلف ایسی اسلامک کلچر ہوتی ہے ہماری، تو ان کی کلچر اور اسلامک اور ہندوز کلچر اور اسلامک کلچرز میں بھی بہت ہی زیادہ ڈفرینسز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، اور ان کے لیے ایک ڈیموکریٹک سسٹم یا ایک ڈیموکریٹک وطن میں رہنا امپاسبل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مسلم جیوگرافر جو کہ رہتا تھا 11 سینچری میں، وہ آیا تھا غزنی، وہ غزنی آیا تھا البیرونی۔ یہ مسلم جیوگرافر ہے، جیوگرافی کے اسٹوڈنٹس کو ان کا پتہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی بہت ہی پہلے یہ کہا تھا کہ ہندوز آر ڈفرینٹ فرام مسلمس، ہندوز مسلمانوں سے ڈفرینٹ ہیں۔ انہوں نے کوئی آئیڈیالوجی پاکستان وغیرہ اس طرح کا کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ فرسٹ آف آل آئی ہیو ٹو ٹیل یو دس، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کو ملشا یا ایمپیور کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ورڈ ہے ملشا، یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ انہوں نے اپنی ایک وہ کتاب یا وغیرہ میں اس طرح میں کچھ دیا تھا، سنسکرت میں کس طرح سے لکھا جاتا ہے مجھے ابھی لکھنا بھی نہیں آتا، اس کا بھول چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو ملشا یا ایمپیور کنسیڈر کرتے ہیں۔ ملشا کو سنسکرت کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے فورینر، باہر۔ اور ہندو مسلمانوں کے ساتھ کسی بھی تعلق کو اور مسلمان اور ہندو مسلمانوں سے ہر طرح کے تعلق کا انکار کرتے ہیں۔ نہ تو ان کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے وغیرہ وغیرہ، نہ ان کے ساتھ اور کوئی سوشل ریلیشن شپس رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ ایون کہ وہ ان کے ساتھ پانی پینا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار مسلمان پولوٹیڈ ہیں۔ مسلمانوں کو لوگ کہتے ہیں کہ یار دے آر polluted، مسلمان گندا ہے۔ Now you can take a screenshot of this and in case if you don't remember اب اگر آپ لوگ کی ان کی کچھ پکچرز چاہے تو آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوگا، ان کی پکچرز آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے وری نہیں رہنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اسٹاپ کرنا یا آپ کی مرضی ہے، جس طرح سے آپ کو آسان لگے اس طرح سے رائٹ کر سکتے ہو، لیکن آپ کو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے کچھ نہ کچھ خصوصیات ضرور ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کریں تو اس کی 5 کریکٹرسٹکس یا ایلیمنٹس ہیں۔ سب سے پہلا کریکٹرسٹک ہے اسلامک آئیڈیالوجی۔ پاکستان بنا ہی اسلامک آئیڈیالوجی کی بیسس پر ہی تھا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے کہا کہ مسلمز اینڈ ہندوز، بار بار اپنی
تینوں اسکالرس کے بارے میں بات کی، علامہ اقبال یا پھر سر سید احمد خان یا پھر البیرونی، ان تینوں نے ایک ہی بات کی تھی، ہندوز اینڈ مسلمز آر ڈفرینٹ۔ دوسری آتی ہے ٹو نیشنز تھیوری، دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ اصل میں علامہ جو سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا، وہ بھی ان دونوں قوموں کی وجہ سے ہی پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ہندو ہو گئے یا مسلمز ہو گئے، یہ دونوں تو ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اگر ہندو نہ ہوتی یا مسلمان ہندوز وہاں پر مائنورٹی میں ہوتے یا ہندوز ہوتی ہی نہیں، تو دو نیشنز تھیوری کی تو ضرورت پھر نہیں پڑتی۔ تو دو قومی نظریہ بھی پاکستان کی آئیڈیالوجی کریکٹرسٹک میں دوسرا کریکٹرسٹک ہے۔ تیسرا کریکٹرسٹک ہے ٹیریٹوریل لینڈ۔ اب اگر آپ لوگوں نے نظریہ دیکھنا ہے یا ملک بنانا ہے، تو ملک بنانے کے لیے تو ایک زمین چاہیے ہوگی، تو زمین بھی ایک پاکستانی کریکٹرسٹک ہے۔ قائد اعظم اپنی ایک اسپیچ میں کہتے ہیں کہ پاکستان از اے لیبارٹری ویئر وی کین ٹیسٹ اسلامک پریکٹسز، کہ پاکستان ایک لیبارٹری کی طرح ہے جہاں پر ہم اسلامک پریکٹسز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ چوتھا سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم۔ اب ظاہری سی بات ہے، ملک وجود میں آیا ہے تو اس کے لیے دو سسٹم تو ہوگی، سسٹم آف گورنمنٹ تو ہوگا نا۔ تو پاکستان کے لیے جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے وہ ہے ڈیموکریٹک سسٹم۔ 5 نمبر آتا ہے اردو لینگویج، جو سب سے بڑی اصل میں شروعات ہوئی تھی تو تھا اردو لینگویج۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کی کریکٹرسٹک میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹک پلے کرتا ہے، کیونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ اردو ہی انڈیا میں یا ہندوستان میں سب کانٹیننٹ وہاں پر تب تک تو برصغیر کہا جاتا تھا کہ وہاں پر اردو کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیا جائے، وائل ہندوز آر کلیمنگ ہندوز آر اسٹک ٹو دا ہندی۔ وہ ہندی کو انڈیا کی نیشنل لینگویج بنا چاہتے تھے اور پاکستان اور مسلمان اردو کو، تو اس وجہ سے یہ بھی ایک 5 کریکٹرسٹک میں ایک کریکٹرسٹک ہے۔ So that was the lecture first of Pakistan affairs. We will see you tomorrow inshallah. تب تک کے لیے اس کو پریکٹس کر لینا، اور and I hope you would like this video, and if not then please give us a thumbs up and also subscribe for more videos. Thank you.